بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق نمبر 16A میں آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے میں حصہ اول کے اندر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کاشف سر جو ہیں وہ سفر میں ہے، تو میں ان کی جگہ کوشش کروں گا کہ آج کے سبق کو پورا کروں۔ اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ ہمیں صحیح پڑھنے اور اسے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس سبق میں سورۃ الکافرون، گرامر میں فعل امر و نہیں میں انصر، اذکر، اعبد، اخلق، اور اس طرح ہم آج کوئی 8 نئے الفاظ پڑھیں گے جو قرآن پاک میں 1000 بار سے زیادہ آئے ہیں۔ الحمدللہ آج کے اس سبق نمبر 16 کے اختتام تک آپ 194 الفاظ سیکھیں گے جو تقریباً 38,500 بار سے زیادہ آئے ہیں، جبکہ ہمارا ٹارگٹ 40,000 کے قریب ہے۔ ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب ہیں۔ آج کے اس صورت کے شروع کرنے سے پہلے کل ایک چھوٹا سا وہ جو ہے سوال تھا کہ اگر جو ہے فاعل وہ جو امر تھا، امر میں صیغہ لا کا آتا ہے تو ہم جواب کیا دیں گے۔ آج سسٹر پڑھا رہی تھی اور بہت اچھا پڑھا رہی تھی، انہوں نے اسے کور بھی کیا ہے۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر افعل آ رہا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں افعل، تو اس کا کیا ہوگا؟ افعل۔ افعلو جمع کا صیغہ آ رہا ہے تو جواب کیا ہوگا؟ نفعلو۔ ہم کرتے ہیں۔ اگر اب آ جائے لا کا، لا تفعلو، لا تفعلو تو کیا ہوگا؟ لا افعلو۔ اور اگر آ جائے لا تفعلو تو پھر کیا ہوگا؟ لا نفعل۔ تو یہ کل کا تھا۔ آئیے اس سورت مبارکہ کو دیکھتے ہیں، یہ بہت اہم سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تعارف، یہ صورت مکی ہے اور یہ صورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا دین کمزور ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس طرح تو ہم جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایک ترکیب سوچی اور اس اسلام کو روکنے کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی عبادت بھی کریں۔ مشرکین جو ہے وہ بتوں کے علاوہ اللہ کی عبادت تو کرتے تھے، مانتے تھے، یہ نہیں تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے۔ جب ان کا کوئی کام کسی طرح نہیں ہوتا تو خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ ان کے لیے تو یہ کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں، چلو 1 سال اللہ کو مانگیں گے اور دوسرے سال جو ہے یہ ہمارے بتوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا عقیدہ اور ایمان میں مسلط کی گنجائش تھی، یعنی آپ نے صاف صاف جواب دے دے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ کل کہہ دیجئے نبی کہ میں یہ کام نہیں کرنے والا۔ تو اس کی ایک اہمیت بھی ہے اس سورہ پاک کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص جو ہے فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا تھا رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار ہو۔ یہ جو کل سے چاروں سورت مبارک ہیں، جیسے اخلاص ہے، کافرون ہے، فلق ہے اور ناس ہے، یہ بہت ہے اور اہم ہی نہیں۔ دیکھیں قرآن پاک پورا پڑھنے کے بعد آخر میں ان 4 جو ہے سورتوں کے اوپر جا کے ختم، جو ایک طرح سے خلاصہ ہے۔ جو قرآن چاہتا ہے وہ ان 4 سورتوں میں آ گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ سورت کیا کہتی ہے۔ پہلے اس کا ہم رواں ترجمہ لیتے ہیں۔ قل
یا ایھا الکافرون، قل کہہ دیجئے، یا ایھا اے الکافرون کافر. اب اس کے الفاظ دیتے ہیں، قل کہہ دیجئے تبلیغ کرنے کا بہترین انداز ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی پاک اپنے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ یا ہی. قرآن میں یہ 3 طرح ہے. اسے حرف ندا کہتے ہیں، یا کی صورت میں، ایھا کی صورت میں، اور یا ایھا کی صورت میں. اور تینوں کا معنی جو ہے ایک ہی ہے. آئیے اس کی مثالیں دیکھیں. یا قوم قرآن پاک میں آتا ہے، ایھا النبی یہ ہم درود شریف میں بھی پڑھتے ہیں. یا ایھا الکافرون اے کافر. اب یہ جو آگے الکافرون ہے، آپ میں سے کون بتائے گا اس کے ٹکڑے کتنے ہیں؟ آیا یہ مذکر ہے یا جمع ہے؟ سوری، مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے یا جمع ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ 5 چیزیں آپ نے آج بتانی ہیں. یس، الکافرون. اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ چیٹ میں لکھے. ہاں جی 3 کسی نے کہا، غلط. 2. ویری گڈ. 2 ٹکڑے ہیں ال اور کافرون. اب یہ بتائیے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ الکافرون مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ لکھیے. مذکر ہے. واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. اور اب آخری بات، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. ویری گڈ. یہ دیکھیں سائمہ عزیز نے سب سے پہلے بتایا الکافرون جو ہے کیا ہے، اس کے 2 ٹکڑے ہیں، ال اور کافرون. آئیے اسے دیکھتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے اور اسم ہے. کیوں؟ اسم کی ہم نے یہ پہچان دیکھی تھی کہ اس پہ 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر آتی ہیں، جیسے یہاں کافر، کافرن اور کافرین. یا پھر اس کے آخر میں واو نون آتا ہے جمع، یا نون آتا ہے. کافرون سے کافرونا، کافرن اور کافرین سے کافرین. اور الف لام آ گیا جس کے اوپر، تو وہ ہے یہ سب. تو آپ جب چھوٹے تھے اور آپ کے والد آپ کے کسی بہن یا بھائی پر غصہ کرتے تھے تو آپ سب بہن بھائی چوکس ہو جاتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے والد کو خوش کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو بھی جو ہے وہ ڈانٹے یا غصہ کریں. تو اللہ رب العزت جو ہے کافروں سے سخت ناراض ہے. ہمیں فوراً چوکس ہونا چاہیے. کیوں ناراض ہے؟ آئیے میں بتا دوں. کافر کے معنی ہے انکار کرنا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کرے، وہ کافر. یہاں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی. ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلمانوں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں بلکہ یا ایھا الناس سے کہہ کر پکارا ہے. یہ واحد جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ ان کو یا ایھا الکافرون کہہ کے پکار رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے فکر ہے. پلیز اپنے آپ کو میوٹ رکھیے تاکہ دوسرے لوگ کم از کم جو ہے ڈسٹرب نہ ہو. پلیز. سر سکرین کے اوپر نا ورڈ نہیں نظر آ رہے. اسکرین پر ورڈ نہیں نظر آ رہے؟ نہیں. کیا یہ صرف آپ کے ساتھ ہے یا اور لوگوں کا بھی مسئلہ ہے؟ سر کلیئر آ رہا ہے، نظر آ رہے ہیں. میرے پاس اس وقت 2 سیٹ کھلے ہوئے ہیں، ایک کمپیوٹر کا ایک موبائل کا. میرے پاس دونوں اسکرین میں آ رہے ہیں، تصویر بھی آ رہی ہے، آواز بھی ہے، اسکرین بھی ہے. پلیز سسٹر آپ اپنے آپ کو ایک دفعہ سیٹ سے آف کر کے دوبارہ جوائن کیجئے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ورنہ یہ ہوتا تو اور لوگوں کو بھی ہوتا. تو چلیے آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں ان کو یا ایھا الکافرون سے کہہ رہا ہے، جبکہ کہیں نہیں کہا. باقی ہر جگہ یا ایھا الناس، اے لوگو اے لوگو اے لوگو اے لوگو کہا. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اتنے سخت غصے میں ہے کہ ان کو کافرون کہہ کر پکار رہا ہے ایک خاص انداز میں. تو یہاں یہ اس کا مطلب ہے ہمیں احتیاط کرنے یا ڈرنے کی ضرورت ہے. تو کافر کوئی گالی نہیں ہے. اللہ نے اسی لفظ کو مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کیا، کہا کہ وہ طاغوت سے کفر کرے. یعنی ہر مسلمان بھی جو ہے کافر ہے، لیکن دوسرے معنی میں، یعنی اللہ کا انکاری نہیں ہے بلکہ کفر کا انکار کرنا، یا بذات طاغوت کا جو ہے انکار کرنے والا جو ہے مسلمان ہے اور اللہ کا انکار کرنے والا کافر. تو یہ صرف فرق ہے.
تو آئیے اس آیت مبارکہ کے مطالعے کے بعد ہم دعا کریں، اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور احتساب کریں کہ کتنی دفعہ میں اپنی آنا، خواہش اور قبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا، اور پلان بنائیں، استغفار کریں، اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کا، اور خود کی تربیت کریں، اور تبلیغ کریں دوسروں کو آنا اور کو ماننے کے نقصانات، کہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کی جو ہے بات کے مقابلے میں کسی کی بھی کوئی بات حیثیت نہیں رکھتی، تو اس لیے ان کو سمجھائیے۔ تو آئیے اس آیت مبارکہ کو گہرے احساس اور تصور کے ساتھ دہرائیں۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافر۔ علم کا مطلب ہے آپ کے آس پاس جو ہیں ان کو یہ سنائیے، بتائیے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو ایک بار اونچی آواز سے خود دہرائیے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے لا اعبد ما تعبدون، لا اعبدو نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے۔ آئیے اس کا لفظی ترجمہ کریں۔ لا کے معنی ہوتے نہ، اور عابدو کا مطلب ہوتا ہے میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ اس سے پہلے ہم نے الحمد میں یہ پڑھا تھا ایاک نعبد، نعبدو نون آیا تھا، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، یہاں کیا آیا ہے؟ حمزہ آیا ہے، عابدو۔ اسی طرح تشہد میں ہم نے پڑھا تھا اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، عبدو میں عبادت کرتا ہوں، تو یہ ہم وزن ہے۔ اب کوئی مجھے یہ بتائے کہ یہ عابدو جو ہے یہ فعل ہے، حرف ہے، اسم ہے، کیا ہے؟ ہاں جی آج پتہ چلے گا، چیٹ پہ آئیے، چیٹ پہ آئیے۔ فعل ہے، کیسے پتہ چلا فعل ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ وجہ، فعل کیوں ہے؟ عبدہ نہیں، اچھا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، توجہ سے پڑھیں کیونکہ آج یہ 3-4 جگہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے، اس لیے پہلی دفعہ سیکھو۔ مضارع کی 4 علامات ہوتی ہیں، فعل مضارع کی 4 علامات ہوتی ہیں، کیا؟ شروع میں یا، تا، حمزہ یا نون آتا ہے، اس کا فارمولا ہے تانی، تا، الف، نون، یا۔ یہ 4 اگر ان میں سے کوئی کسی کلمے یا حرف کے شروع میں آ جائے تو وہ فعل ہوتا ہے، سیدھی سی بات۔ یہاں دیکھیں عابدو میں حمزہ آیا، جیسا یہ کیا ہے؟ فعل۔ اب تعبدو جو ہے، تعبدو کیا ہے؟ تعبدونا کیا ہے؟ فعل ہے، اسم ہے، فرق کیا ہے؟ جی لکھیے، بڑے بڑے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، شاباش۔ فعل ہے، کیسے پتہ چلا؟ پتہ کیسے چلا کہ فعل ہے؟ تا آ گیا۔ یہ جو 4 حروف ہے نا، یا، تا، حمزہ اور نون، یہ جس کے ساتھ ہے، حالانکہ اس کے اندر آخر میں واو نون آ رہا ہے، دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے جمع کا صیغہ جو ہے اسم کا ہے، لیکن تا آنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا۔ اگر یہ تا نہ ہوتا، عابدو نہ ہوتا، تا اگر نہ ہوتا تو یہ جو ہے اسم ہوتا۔ اسم اور فعل میں اس طرح فرق کرتے ہیں۔ اس کلمے کے شروع میں اگر فعل کی علامت آ رہی ہے، خاص طور سے مضارع، تب وہ فعل ہے۔ اگر علامت مضارع نہیں ہے اور آخر میں واو نون آ رہا ہے تو وہ اسم ہوگا۔ مثلا اگر میں اس کا تا ہٹا دوں اور عابدون کر دوں تو یہ اسم بن جائے گا، ہے نا کام کی بات۔ اسی طرح عابدو کا حمزہ ہٹا دوں، عبدو کر دوں یا عبد، اسم ہو جائے گا۔ آئیے دیکھیے، ماں کے ایک معنی ہے جو جس کی، لیکن اس کے 3 معنی ہیں، کون بتائے گا؟ ماں کے 3 معنی، شاباش، چٹ پہ آ جائے، ہاں جگہ 3 معنی لکھے ہیں، ماں کے 3 معنی نہیں، ٹھیک، یہ طارق بتایا، آمنہ طارق نے، اور کیا، ویری گڈ، یہ سائمہ عزیز اجاز نے بتایا، ٹھیک۔ تو یہ 3 معنی تو اب تک ہیں، اس کے اور بھی معنی ہیں، وہ آگے آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ فی الحال یہ اس پہ گزارا کریں، کیا، نہیں اور جو جس۔ اب تعبدون کو دیکھ لے،
یہ دیکھیں اس سے پہلے یہ تینوں آ گئے. ماں کے ایک معنی ہے نہیں، جیسے معافی، اس میں نہیں. یا کیا کے معنی ہے؟ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. من شر ما خلق، اور جو یہ اس سے ہم یاد رکھتے ہیں، معافی دینوں کا اور ما شر ما خلق کا، اس سے جو ہے تینوں معنی ہیں. تعبدون، تم عبادت کرتے ہو. آئیے اس کو توڑتے ہیں. یہ فعل کا ایک ٹیبل ہم نے کیا تھا مضارع میں، کیا؟ یفعلو. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اب اس میں دیکھیں یہ عابدو جو ہے افعلو کے وزن پہ آیا ہے، اور تعبدون جو ہے تفعلون کے آیا ہے. کیوں؟ افعلو کا حمزہ عابدو کا حمزہ سے مل گیا، تعبدون کا تا تفعلون کے تا سے مل گیا. تو اس طریقے سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ فعل ہے. اب ہم لیتے ہیں عبادت کے معنی. عبادت کے 3 معنی ہوتے ہیں: محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا و پرستش کرنا، اطاعت اور فرما برداری کرنا، اور تیسری چیز ہے غلام. عبد، عبد یہ زیادہ بندگی، عبد کے معنی میں ہم لیتے ہیں غلامی. یعنی تینوں معنوں میں صرف اللہ کی عبادت ہے. اس آیت مبارکہ میں شرک کا رد ہے، اور وہ شرک کا رد یہ بتاتا ہے کہ عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اطاعت اور فرما برداری بھی اسی کی ہے، اور بندہ خود جو ہے اس کا غلام ہے، وہ آقا ہے. تو جو آقا کی مرضی وہی غلام نے کرنا ہے. ہماری اپنی مرضی کوئی نہیں ہے. دین کے معاملے میں ہماری کوئی مرضی نہیں. تو عقیدے کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کی ذات وہ کسی کا بیٹا یا باپ نہیں. اللہ کی صفات وہی سب کی سننے والا، دیکھنے والا ہے. اللہ کے حقوق اسی کو سجدہ کیا جائے. اللہ کے اختیارات، قانون دینے کا اختیار اسی کو. تو لہٰذا یہ چاروں صفات، ذات، صفات، حقوق اور اختیارات اللہ تعالیٰ کے. لا اعبدو ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان پریشان، خاص کر اختیارات والے عقیدے کو. پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرا بھر بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کیجیے. اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیے: لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا یا کرتی جس کی تم عبادت کرتے ہو. کیوں؟ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. تو گہرے احساس کے ساتھ، تصور کے ساتھ اسے دہرائیے اور علم آس پاس والوں کو بتائیے، ورنہ بلند آواز میں خود کو بتائیے: لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ پاکٹ سائز جو ہے بک، یہ بہت اچھی ہے. یہ جتنے بھی صورتیں ہیں یا جتنے بھی الفاظ ہیں اس QC1 کے، وہ اس کے اندر دیے ہوئے ہیں. آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا. اگر آپ اسے دہراتے ہیں، اور جیسا میں نے بتایا تھا ہر نماز سے پہلے یا بعد 2 منٹ بھی اگر اسے دہراتے ہیں تو آپ کی یادداشت، یاد بے شک 1-2 دن میں ہو جائے، لیکن بار بار دہرانے سے ذہن کی وہ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں لنک بنتے ہیں. اگلی آیت مبارکہ ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اس کا رواں ترجمہ دیکھتے ہیں: وَلَا أَنْتُمْ، اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی، عابدو میں عبادت کرتا ہوں. الفاظ کر لیتے ہیں لفظی ترجمہ: وَلَا أَنْتُمْ، وا کے معنی اور، لا کے معنی نہ، انتم معنی تم. یہ آپ نے ایک ٹیبل پڑھا تھا: ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن. دیکھیں اس سے یہ انتم آیا، ولا انتم اور نہ تم. عابدون، ابھی ہم نے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کیا تھا وہاں لفظ تعبدون. اب یہاں کیا گیا؟ عابدون. صرف تے کا فرق ہے، تے ہٹایا یہ اسم بن گیا، عابد سے نکلا ہے. عابد اس کا واحد ہے، عابدون جمع ہے، اور 2 زبر 2 زیر کے لیے عابدین اس کی جمع ہے. ماں، یہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اس کے 3 معنی ہوتی ہیں: کیا، نہیں، جو یا جس کی. اور عابدو
کا یہ بھی دیکھ لیں، اسی ٹیبل سے ہے، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلو، نفعلو، یہ ابھی پیچھے ہم نے کیا تھا، عابدو جو ہے وہ افعلو سے ہے۔ یہ غلط فہمی کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں۔ ہمارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دو چیزوں کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ کہتا ہے اے ابن آدم تو آسمان کے برابر گناہ کر کے آجا، میں معاف کرتا ہوں، الا کفر اور دوسرا شرک۔ یعنی یہ دو گناہ جو ایسے ہیں، یا یہ دو ایسے عمل ہیں، یا دو ایسے عقائدے ہیں، ان کی معافی نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ اور شیطان ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ پہلے تو ہمیں نیک کام کرنے کی طرف چھوڑتا ہی، اور اگر چلا بھی جائے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے اس کے اندر کفر یا شرک ملا دے۔ اور بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم جو بول رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، اس میں شرک آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ پناہ مانگنی پڑتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان، اور پھر اللہ سے کہ اللہ ہمیں شرک اور کفر سے بچا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ تو آئیے گہرے تصور کے ساتھ اسے دہرائیں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پلیز الف ایک دوسرے کو سکھائیے یا اپنے آپ کو دہرائیے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وَلَا أَنَا أَعْبُدُ مَا عَبَدتُّمْ، وَلَا، اور نہ میں، عابد عبادت کرنے والوں، ماں جس کی عابد تم عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے بچا ہے؟ یہ سورت مبارکہ اگر نہ نازل ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ کافر جو ہے شاید ایک سال عبادت کر کے جو ہے وہ دین پہ آ جائیں گے، آپ شاید یہ مان دی جاتی، لیکن جب یہ سورت مبارکہ ہوئی اس کے بعد آپ کو حکم دے دیا گیا کہ دین میں مسلط نہیں ہے، اور نہ ہی وہ آنے والے ہیں۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے آپ کے ساتھ مل جائیں گے، اور وہ تو یہ چاہتے ہیں آپ کفر میں چلے جائیں، بتوں کی عبادت شروع کر۔ تو لہٰذا ولا انا، ولا انا، انا یہ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم والے نحن والے ٹیبل سے آیا۔ عابدون، عابدون، ہاں جی، اسم فعل حرف کیا ہے؟ یس، چیٹ میں آ جاؤ، چیٹ پہ لکھو اسم ہے، فعل ہے، حرف اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا اسم؟ اسم تو ہے، کیوں ہے؟ تنوین، دو پیش، ماشاء اللہ۔ تو آئیے عابدون کو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ عابدون دو پیش آیا، مذکر ہے، واحد ہے، جمع اس کی عابدون، ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی، عابدن اور عابدین کی عابدین، مطلب ہے عبادت کرنے والا۔ اور عبدتم یہ وہی فعلا کا ٹیب ہے، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ تو یہ دیکھیں فعلتم ہے تو عبدتم، عبدتم بھی اسی طرح ہے، عبدا، عبدو، عبدت، عبدتو، عبدتم، عبدنا۔ یہ دیکھیں عبد یہ اس ٹیبل میں سے آ رہا ہے۔ تو مطالعے کے بعد دعا کریں، احتساب کریں، پلان بنائیں اور دوسروں کو جو ہے تلقین کریں۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، بلکہ وہی چل رہی ہے، وَلَا أَنَا عَبْدٌ، اور نہ میں عابد عبادت کرنے والوں، ماں جس کی عبدتم تم کرتے ہو، شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو مشرکین آپ کو پیشکش کر رہے تھے کہ ایک سال جو ہے ہم سب مل کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اگلے سال آپ ہمارے بتوں کی بھی عبادت کریں۔ نہ اب، یہ دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لا اعبدو، نہ اب یعنی موجودہ وقت، اور نہ مستقبل میں، لا انا عبدو، اور نہ میں بعد میں کروں، نہ موجودہ معبودوں کی، ما تعبدون، نہ ماضی کے معبودوں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا جو ہے رد شرک کر دیا کہ نہ ماضی میں، نہ مستقبل میں، نہ حال میں، تینوں زمانوں کے اندر جو ہے وہ جواب دیتے ہیں۔ تو آئیے گہرے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اگر رکیں گے تو عابدون پڑھ لیں گے، ورنہ اسے ماں کے ساتھ ملا دیں گے، عابدو ما عبدتم، علموا واکتبوا، لکھیں بھی اور پڑھیں بھی۔ لکھیں تو آپ کا جو ہوم ورک ہوتا ہے اس میں یہ پوری آئیں گی ترجمے کی صورتیں آیتیں، وہاں پہ لکھیں اور فی الحال جو ہے آپ دہرائیں یا ساتھ والوں کو بتائیں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبَدْتُ، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، دوبارہ یہی دہرائی گئی ہے۔ یہ جو آیت نمبر 3 تھی اور یہ آیت نمبر 5 یہ دہرائی گئی ہے، یعنی 2 بار آئی ہے اس صورت مبارکہ میں۔ تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں۔ یہ ان مشرکین مکہ کو جو ہے جواب دیا جا رہا ہے، اس لیے تم اس سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ جو مشرکین کہہ رہے ہیں نا کہ یہ 1 سال آپ کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت، یہ ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ صرف آپ کو راہ سے ہٹانے کے لیے، آپ کو جو ہے شرک میں مبتلا کرنے کے لیے، آپ کو ساتھ ملانے کے لیے کہ اگلے سال آپ بتوں کی عبادت کریں گے، اس شرط پہ جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ حقیقت میں ان کا ارادہ نہیں ہے، نہ ہی وہ کرنا چاہتے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے لکم دینکم ولی دین۔ لکم دینکم، اس آیت پہ غور کریں۔ پہلے 2 لفظ جمع کے آگے لکم دینکم، کم آگے 2 دفعہ کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، یہ وہی لکم ہے۔ اسی طرح دینکم، اسی دینوں روح کے ٹیبل سے آ گیا۔ ولیہ دین، اس کے ٹکڑے کریں، ولیہ کے ٹکڑے کریں۔ یس، کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ ولیہ، یس، چیٹ میں لکھیے ولیہ۔ داؤد کہہ رہے ہیں 2، رضیہ سکت کہہ رہی ہیں 3، کوئی 2 کہہ رہا ہے تو 3 کہہ رہا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ چیز ہے، آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ یہاں ترجمے کے لیے انہوں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، وا اور لیا، اور میرے لیے، لیکن حقیقت میں یہ 3 ہی لفظ ہیں، وا، لی، یا۔ وا، لی میں نے لیے، یا میں نے میرے۔ وہ لیا کا ٹیبل نہیں، یہ تھا، یہ سامنے دیا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، یہ اس سے آئے۔ تو ترجمے کے لیے تو یہ 2 ٹکڑے ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں یہ 3 ہے۔ دینی، میرا دین۔ اب یہ دینی جو لفظ آ رہا ہے، اس میں یا کا ترجمہ کہاں سے آ گیا، میرے کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ دین کے معنی تو دین ہوتے ہیں۔ دینی ترجمہ لکھا ہوا میرا دین، تو میرا کا لفظ کہاں سے آ گیا اس میں؟ کسی نے لکھا ہے زیر، نجف لکھ رہی ہیں زیر سے۔ یس، یو آر رائٹ۔ اصل میں یہاں پہ یا تھی، جیسے یہ دینی لی تھا، اسی طرح یہ دینی تھا، لیکن یہاں پہ لکھتے ہوئے یہ قرآن پاک کا ایک اپنا اسلوب ہے لکھنے کا بھی اور جو ہے بیان کرنے کا بھی، مثال دینا کا۔ تو اس اسلوب کے تحت یہاں پہ وہ جو یا تھی وہ زیر سے ظاہر کی گئی ہے، دینی۔ دینی کا مطلب میرا دین، اصل لفظ یہ تھا، یہ دیکھیں یہاں دینی، تو جب یا کی ہٹایا تو اس کی جگہ زیر لگا دی، دینی۔ لکم دینکم ولی دین، مطلب یہ نہیں کہ سارے مذہب برابر، نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی؟ یہ صرف مسیحیت کی پیشکش کے جواب میں ہے۔ کیا میں اس پر عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا یا کرتی ہوں؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ تو لہٰذا گہر احساس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ تصور کریں اور پریکٹس کریں۔ لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے تبلیغ چھوڑ دی یا جو ہے ہم نے دوسروں کو نصیحت یا ہدایت نہیں دینی۔ اس سورہ کافرون میں ٹی پی آئی کا مؤثر استعمال ہے۔ فعل ماضی عبدتم، فعل مضارع اعبدوا اور تعبدوا، فاعل کافرون، عابد عابدون، اور ضمائر میں انا، انتم، لکم، لیا۔ یہ آپ دیکھیں اس میں ساری وہ جو ہم ٹی پی آئی کے ذریعے کرتے ہیں، ضمائر بھی آگے ہیں، مضارع بھی آ گیا ہے اور ماضی بھی آ گیا ہے۔
تو آئیے اس سورہ مبارکہ کو ایک دفعہ اور جو ہے وہ دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اس کو یاد کرنے کا ایک ٹپ ہے. وہ کیا ہے کہ اس کی 4 حصے کرتے ہیں. پہلا حصہ پہلی آیت ہے قل یا ایھا الکافرون، خطاب شروع میں کافروں سے. آخری بات ہے لکم دینکم ولی دین، اور درمیان میں جو ہے آج اور کل کی بات ہے، یعنی ماضی اور جو ہے مستقبل کی. یا آج لے لیں لا اعبد ما تعبدون اور ولا انا اعبد ما عبدتم، جبکہ ولا انتم عابدون ما اعبد یہ دونوں میں شامل ہے، آج کی بات میں بھی اور کل کی. تو اس سے اگر آپ اس طرح سے یاد کریں گے تو یہ جلدی یاد ہوتی ہے. ویسے یہ بڑی مشکل سمجھی جاتی ہے، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ہر کوئی یاد کر لے. قل یا الکافرون کو کم یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں گڑبڑ ہو. گڑبڑ نہیں ہوتی، اسے آپ اس طریقے سے یاد کریں گے انشاءاللہ یاد ہوگا. تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مذہبت کی گنجائش نہیں. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے اچھا جی میں جو ہے اپنا کام کر رہا ہوں، تم نہیں. آپ نے دین کو، تبلیغ کو جاری رکھنا ہے اور کسی کی بات میں آ کر اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑ. اب ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس سبق کا دوسرا حصہ لیں گے. تو 1-2 منٹ کے لیے جو ہے آپ لوگ کر لیں. ہاں یہ مجھے یاد آ گیا، کل آپ کو سر نے ایک ہوم ورک دیا تھا. ہاتھ ریز کریں جی، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ یس، یہ جو دعا ہم ہر سبق کے آخر میں پڑھتے ہیں، چلیں جی نجف مسعود آپ کرائیے جی. آپ کو انمیوٹ کر دیا، کرائیے جی. السلام سبحان علیکم. اللہ. وعلیکم السلام. کرائیے اس کو. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اور بھی حمدہ، اور اسی کی ہے حمد، بھی ساتھ حمد تعریف ہی اس کی. سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدکا و اور بھی ساتھ ہم تعریف کا تیری، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ الہ ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے، انتا تیرے، نستغفرو کا ہم استغفار کرتے ہیں یا معافی مانگتے ہیں، وَنَتُوبُ عَلَيْكَ و اور نتوبو ہم بار بار پلٹتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں، الیکا تیری طرف. شاباش، یہ تو ہو گیا ترجمہ. اب اگر اسے دیکھیں، یہ ہے جمع کے سیغے میں، ہم جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں، ہم جو ہے استغفار کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں. اگر ہم کی جگہ میں ہوں، یعنی اکیلا بندہ ہے یا بندی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا تبدیلی اس میں آئے گی؟ یس، کون بتائے گا؟ سائمہ عبد الواحد. چلیے جی آپ بتائیے، آپ کی باری آ گئی. آپ بتائیے کہ اگر میں چاہوں کہ یہ جمع کی بجائے واحد کا صیغہ ہم لگائیں تو کیا تبدیلی اس میں ہم کریں گے؟ اچھا چلیے، کیا بات پھر میوٹ ہو گئی؟ آپ کو میوٹ کیا تھا. چلیں سائمہ آپ بتا دیجیے. سائمہ عبد الوحید. جی سر، نشہدو کی جگہ اشہدو آئے گا، اور نستغفرو کی جگہ استغفرو کا آئے گا، اور ونتوبو کی جگہ واتوبو آئے گا. کیا بات ہے جی، آپ لوگ تو ابھی دان ہو گئے ہو. نون کی جگہ حمزہ لگ جائے گا. جہاں جہاں نون آ رہا ہے جمع کو ظاہر کرنے کے لیے، وہاں جو ہے آپ کیا کریں گے؟ حمزہ لگائیں گے، جو کہ واحد کی علامت ہے.
تو چلیے یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ایک تھا کام. تو ابھی ہم اس کا دوسرا حصہ کرتے ہیں.